میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویجیٹیبل کاربن کو کہتے ہیں. ویجیٹیبل کاربن کیا ہوتی ہے، کس طرح بنتی ہے، کچھ پتا ہے آپ کو؟ عام لکڑی کا کوئلہ ویجیٹیبل کاربن کہتے ہیں. یہ جو آپ ایڈزارپشن کے لیے گیس کم کرنے کے لیے بعض ٹکیاں دیتے ہیں، وہ یہی چیز ہے، کاربو ویج. لیکن یہ انرٹ چیز ہے، ویسے اگر کھا لے کوئی تو کوئی اثر نہیں دکھائے گا. ہنیمن نے جب اس پہ پروونگ کی ہے تو اس کو پھر اس کے بہت سے ایسے اثرات نظر آئے جس پہ اس نے آگے بہت گہری دواؤں میں، بیماریوں میں اس کو استعمال کیا. کاربو ویج ایلوپیتھک میں ہوا کم کرنے کے لیے، معدے کی ہوا کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا کو جذب کر لیتی ہے. جب بالکل ڈرائی ٹکیا دی جائے تو ہوا کے اوپر معدے کے ایسڈ کے ساتھ وہ رد عمل نہیں دکھاتی، بلکہ ہوا کو ایبزارب کرتی ہے، اور وہ ٹکیا پھول کے اس کے اندر ہوا پتہ نہیں کس طرح اتنی جلدی اتنی زیادہ جذب ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آئی، مگر کرتی ہے. تو ایک ریلیف دیتی ہے جو دوسرے ایسے مادے جو تیزاب سے رد عمل کر کے معدے کا الکلائن کرتے ہیں، ان سے یہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا ایک سلسلہ جاری کر دیتے ہیں. وہ مادے جب خون میں جذب ہوتے ہیں پھر دوبارہ ایسڈ بناتے ہیں، پھر اینٹی ایسڈ آپ دیتے ہیں. وہ ان کا میں نے کبھی بھی اچھا اثر نہیں دیکھا، لیکن یہ نسبتاً بہتر چیز ہے. ہومیوپیتھک میں کاربو ویج ہوا دور کرنے کے لیے اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ یہ ہوا بننے کے لیے بننے والی جو چیزیں ہیں بنانے والی، ان کے خلاف جسم کا رد عمل پیدا کرتی ہے. اور بنانے والی وہ کیا چیزیں ہیں جن پر یہ رد عمل کرتی ہے، یہ ہے اصل غور طلب بات. ورنہ اتنی زیادہ ہوا دور کرنے والی دوائیں آپ کو میٹیریل میڈیکل میں ملیں گی کہ پہچان مشکل ہو جائے گی. تو پہلے میں کاربو ویج کا یہ حصہ ختم کر دوں، پھر میں کاربو اینیملز پہ دوبارہ آتا ہوں. تو کاربو ویج کا مزاج ایسا ہے کہ سارا جسم دفاعی طاقتیں گویا کھو بیٹھتا ہے اور اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ کسی چیز کے خلاف بھی رد عمل نہیں ہوگا. سخت سرد مریض ہوتا ہے، شدید سردی محسوس کرتا ہے، اور خون کا دوران اس میں جو وریدوں کا خون ہے وہ متاثر ہوتا ہے، شریانوں کا خون نہیں. بس یہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا آرٹریز، تو شریانوں کو کہتے ہیں، وینز کہتے ہیں وریدوں کو. تو وینس سسٹم کا بریک ڈاؤن کاربو ویج سے تعلق رکھتا ہے. ایسا مریض جو اس مزاج کا ہو، اس کا دفاع نہ ہو کسی چیز کے خلاف، دفاع کی طاقت ہی نہ پیدا ہو، اس کے اندر کئی قسم کے ورمز معدے میں اور کئی قسم کے جراثیم پلنے لگتے ہیں کھانے اور انتڑیوں کی نالیوں وغیرہ میں. وہ جراثیم جب خوراک کو کھاتے ہیں تو اس سے جو مادے پیدا ہوتے ہیں بریک ڈاؤن کر کے، وہ انسان کے اندر ایک انسان کا فضلہ بنانے کا نظام ہے. وہ جاندار چیزیں چھوٹی چھوٹی وہ اپنے فضلے بنانے لگ جاتی ہیں، اور وہ اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ کاربو ویج اور بدبو دونوں اکٹھے چلتے ہیں. پھر اس لیے کاربو ویج کی ہوا کے ساتھ ہمیشہ آپ یہ پڑھیں گے کہ بدبو زیادہ. لیکن یہ بات جو میں نے اس دن آپ سے کہی تھی، ہومیوپیتھ بتاتے ہیں کہ اوپر کے حصے میں کاربو ویج کا دباؤ، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک تقسیم آرٹیفیشل چلی آ رہی ہے، سب ہومیوپیتھ اس کا بیان کرتے رہتے، سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے جو بیکٹیریا ہیں وہ معدے پہ بھی اثر کرتے ہیں، انتڑیوں پہ بھی اثر کرتے ہیں. جہاں جہاں ہوا ہوگی وہاں اس کا اثر ضرور ہوگا. اوپر کی طرف جو دباؤ کا
ذکر ملتا ہے اس کے میں نے انالیسس کر کے غور کر کے دیکھا ہے. نکسوامیکا کی طرح کاربوویج کی انتڑیوں میں بل دے کر خوراک اور ہوا وغیرہ کو آگے دھکیلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور اس لیے اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. معدے میں بھی ٹھہراؤ کا احساس ہے اور وہی وجہ ہے کہ مریض جو کاربوویج کے پروونگ کرنے والے تھے انہوں نے یہ علامت بتائی کہ اوپر کی طرف دباؤ. جب وہ کوئی چیز حرکت نہیں کرے گی تو اوپر کی طرف دباؤ ہوگا. اور دل پر بھی اس کا بد اثر ہوتا ہے. جب معدہ اور دل دونوں معوف ہوں یا کمزور ہو چکے ہوں تو ایسے مریضوں میں بہت زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہاں اندر سے مٹھی سے ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود انتڑیوں کے نچلے حصے میں بھی تعفن پیدا ہوتا رہتا ہے. ہوا بنتی ہے وہاں بھی اور ہوا خارج بھی ہوتی ہے مگر سخت بدبودار. یہ دعا اور کاربو اینیمیلس دونوں اس پہلو سے قدر مشترک رکھتی ہیں اور دونوں میں اگر ہومیوپیتھک ڈوز میں مناسب طاقت میں دی جائے تو نہ صرف اینٹی بیکٹیریل ایکشن ہے بلکہ ورمز کو مارنے میں یہ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. سب سے مشکل بیماری جو معدے اور انتڑیوں سے تعلق رکھنے والی ہے وہ ورمز کی ہے. بعض ایسے ورمز ہیں جو مستقل وہاں اپنا اڈا بنائے رکھتے ہیں اور اکثر ہوائیں جو ہوا کی بیماریاں اور تکلیفیں ہیں وہ ورمز سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے اگر ورمز کے اوپر کنٹرول ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت سی ایسی مشکلات سے نجات مل سکتی ہے. دو طرح کے معدے ہیں ہوا پیدا کرنے والے یا انتڑیاں. ایک وہ جہاں جو سیکریشنز ہیں ان کا توازن بگڑ گیا ہے. ایسا کیس ہو تو اس کے نتیجے میں بھی بیکٹیریا وغیرہ دوسری چیزیں پنپیں گی اور ان کو زیادہ موقع ملے گا. لیکن ایک ہے کہ توازن درست ہے اور صرف جراثیم اور ورمز جو چھوٹے چھوٹے کیڑے پیٹ کے اندر ہیں ان کی وجہ سے ہوا بنتی ہے. یہ اس میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں معدے کے توازن بگڑتے ہیں وہاں معدے کا ایسڈ ہونا ایک طبی اس کا نتیجہ ہے اور یہ درست نہیں ہے کہ صرف ہائیڈروکلورک ایسڈ زیادہ نکلتا ہے اس لیے معدہ ایسڈ ہے. اکثر اوقات ہائیڈروکلورک ایسڈ کی کمی سے معدہ ایسڈ ہوتا ہے یعنی جس کو ایسیڈک لوگ کہتے ہیں اصل درست ہے ایسڈ. خالی ایسڈ کے ساتھ صحیح زبان میں ایسیڈک نہیں کہا جاتا بلکہ ایسڈ ریئیکشن. اور یہ ایسیڈک کا قائم مقام ایسڈ بھی دونوں معنی رکھتا ہے ایسڈ کا نام. یعنی تیزاب اور تیزابیت دونوں کے لیے لفظ ایسڈ استعمال ہوتا ہے. تو معدے کی تیزابیت میں جو قابل توجہ بات ہے کہ جو قدرتی محلول تیزابی محلول معدے کے گلینڈ سے نکلتا ہے وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. آج ہائیڈروکلورک ایسڈ اگر کم ہو جائے تو اس سے بھی انسان کے جو سبجیکٹو سمپٹمز ہیں اس میں تیزابیت کی علامتیں ملتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانا معدے کے اندر گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دیر سے نکلنے کی جب وہ تیزاب بناتا ہے فالس ایسڈز بناتا ہے. خوراک تیزاب بنا رہی ہے تو معدے کا جو وہ حصہ جو انتڑیوں کی طرف رخ رکھتا ہے اور وہاں 3 گھنٹے کے بعد پہلی دفعہ غالباً کھلتا ہے کچھ عرصے کے بعد کھلتا ہے وہ تیزاب کے اثر سے جو فالس ایسڈ ہے سکڑ جاتا ہے. اس لیے اس کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں غالباً. جی پائلورک اینڈ سکڑنے سے کھانا اور بھی زیادہ دیر لگا دیتا ہے معدے کے اندر اور سٹیگننٹ ہو جاتا ہے. اس سٹیگننٹ کھانے کے نتیجے میں تیزابی ڈکار اور ہواؤں کا رجحان اوپر کی طرف اور پریشانی یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ سٹیگننٹ ہونا کاربوویج سے بھی تعلق رکھتا ہے.
کیونکہ کاربوویج میں موومنٹ میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر انتڑیوں کی موومنٹ جاری ہو تو معدے سے وہ تیزاب کھینچنے کا بھی عمل کرتی ہیں. اصل میں یہ کنیکٹڈ ہے. یہ ساری لائن جو ہے اگر کسی جگہ اس کی موومنٹ کم ہو جائے تو پچھلی لائن بھی متاثر ہو جائے گی. اس لیے کاربوویج میں اسٹیگننسی ایک نمایاں کردار ہے، اور یہ جو اس کا ٹھہراؤ ہے یہ انتڑیوں کے ہر حصے سے کھانے کی ساری نالی سے تعلق رکھتا ہے. جو بیکٹیریا سے صرف یعنی ورم سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں وہ زیادہ تر انتڑیوں والے حصوں میں پیدا ہوتی ہیں، معدے کی بجائے انتڑیوں والے حصے میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا اوپر کی طرف بھی دباؤ وقتی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن سارے معدے میں ہی سارے پیٹ میں ہر وقت طوفان آیا رہتا ہے. بعض ایسی ہوائیں ہیں جو سارے جسم کے جو خلیے ہیں ان کے خشک ہونے اور سوکھنے سے پیدا ہوتی ہیں. اس میں انتڑیاں اور معدہ یہ بھی شامل ہیں. ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو سیکریشنز بھی پیدا کر رہے ہیں، وہ توازن درست رکھتے ہیں، خون سے پانی لے کے اندر کی طرف باہر کی طرف لعاب نکالتے ہیں اور اندر سے پانی لے کر خون کی طرف بھیجتے ہیں. اس طرح غذا منتقل ہوتی ہے. وہ جب سکڑ جائیں یا کمزور ہو جائیں تو وہ سارا نظام ہضم درم برم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کھانا از خود کسی بیکٹیریا کا محتاج نہیں، از خود ہی کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے. کبھی کسی قسم کی گیسیں بن گئی، کبھی کسی قسم کی گیسیں بن گئی. ایسا معدہ یا انتڑیاں جن میں اس خشکی مزاج کی وجہ سے ہوا پیدا ہو، جراثیم نہ بھی ہوں تو ہوا بنے گی، اور علامت یہ ہے کہ ہوا میں بدبو نہیں ہوگی. اور چائنا اس پہلو سے سب سے چوٹی کی دوا ہے. چائنا کو ملیریا کے بعد استعمال کرتے ہیں. ملیریا کی بھی دوا ہے. ملیریا کے بعد خاص طور پر جو جسم میں خشکیاں پیدا ہو جائیں اس کے لیے چائنا یعنی کنین استعمال کی جاتی ہے. اور چائنا بارک ہے اصل میں. کنین تو ایک باقاعدہ آپ نے ایکٹیو پرنسپل لے کے اس کو بنایا ہوا ہے، لیکن چائنا وہ درخت جس سے کنین بنتی ہے اس کی بارک سے جو دوائی بنتی ہے اس کو چائنا کہتے ہیں. چائنا میں یہ سارے مزاج پائے جاتے ہیں. کیونکہ کنین جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں بعض دفعہ خاص طور پر ہمارے ملک میں کہ خشکی ہو جاتی ہے، ہم نہیں کھائیں گے کنین. تو وہ جو خشکی مزاج کی ہے، گلینڈز کی ہے، یہ چائنا کا خاص حصہ ہے، اور اس کے وجہ سے اگر ہوائیں پیدا ہوں گی تو وہ بے بدبو کے ہوں گی. لیکن چائنا کو صرف بغیر بدبو کے ہوا کے لیے رکھنا یہ درست نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد ایسے معدوں میں اور انتڑیوں میں بیکٹیریا بھی آ جاتے ہیں. اس لیے اگر جسم کا باقی حصہ خشکیوں کی علامت ظاہر کرتا ہو اور پیل سکڑا ہوا چہرہ، تو ضروری نہیں ہے کہ بے بدبو کی ہوا ہو تو آپ چائنا دیں. عمومی مزاج دیکھ لیں، اس کے بعد اگر ہوا زیادہ ہے اور بدبو بھی ہے تو چائنا کا مزاج ہے تو اس کو درست کرے گا، ورنہ کاربوویج درست نہیں کرے گی. آپ سمجھتے رہیں گے کاربوویج ہے، حالانکہ کاربوویج اس خشکی پیدا نہیں کرتی گلینڈز میں. عمومی ایک کمزوری ہے سارے مسکولر سسٹم، گلینڈولر سسٹم، اور چائنا جو ہے وہ خشک مزاج ہے. تو چائنا کا مزاج اگر ہو تو ہوا کے لیے انتظار نہ کریں کہ بدبو آئے. وہ شروع میں نہیں ہوگی لیکن پھر پیدا بھی ہو جاتی ہے.